اوجڑی کھانا کیسا ہے؟ اچھی طرح صاف کر لیں تو کھانا جائز بھی ہے، اور اوجڑی کھانا صحت کے لیے بہت مفید بھی۔ حکیم سعید صاحب جو تھے نا، بہت بڑے حکیم تھے، ان کے بارے میں سنا ہے کہ ناشتہ ان کا اوجڑی کے سالن کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ پیٹ کے لیے آج کل ساری بیماریاں کس کی ہیں؟ پیٹ کی۔ تو اوجڑی کا سالن بنا کے کھایا کریں، معدے کے لیے حکیم لوگ کہتے ہیں بہت مفید ہے، لیکن اس کو بہت اچھی طرح تیزاب سے دھویا کریں، کیونکہ اوجڑی بڑی گندی ہوتی ہے اس کے اندر، تو اس کی وہ جھلی آتی ہے پوری، اچھی طرح اتار دیں پھر صاف ہو جاتا ہے۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا اوجڑی کھانے کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذبیحہ کے 7 اعضاء کو کھانا منع فرمایا ہے، اور ان 7 اعضاء میں اوجڑی کا ذکر نہیں فرمایا، لیکن فقہا نے دیکھا کہ جن 7 اعضاء کو سرکار نے منع کیا، ہر ایک کے اندر ایک چیز مشترک ہے، اور وہ یہ کہ اس عضو کا کسی نہ کسی گندگی سے اتصال ہے۔ تو بس انہوں نے یہاں پر قیاس کر کے اوجڑی کو بھی منع کیا کہ 7 چیزیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً منع فرمائیں، لیکن چونکہ اوجڑی کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی گندگی سے متصل ہوتی ہے، لہٰذا ہم اس کو بھی شامل کریں گے، لہٰذا فقہا نے پھر منع فرمایا کہ اوجڑی کھانا منع ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اعضاء کو ناپسند فرمایا۔ نمبر 1 الدمہ، دم مسفوح، وقت ذبح رگوں سے بہنے والا خون۔ نمبر 2 والحیاء، مادہ جانور کی پیشاب کی جگہ۔ نمبر 3 والانثیین، یہ نر جانور کے خصیتین جنہیں ہمارے ہاں پاکستان میں کپورے بھی کہتے ہیں۔ نمبر 4 والغدہ اور غدود۔ نمبر 5 والذکر، اور نر جانور کے چھوٹے پیشاب کی جگہ۔ نمبر 6 والمسانتہ، مسانہ۔ نمبر 7 والمرارتہ، اور پتا۔ یہ 7 اعضاء ایسے ہیں کہ جن کا استعمال کرنا مکروہ ہے۔ پھر اچھی طرح سن لیجئے۔ نمبر 1 دم مسفوح، رگوں سے بہتا ہوا خون۔ نمبر 2 مادہ جانور کی شرمگاہ۔ نمبر 3 خصیتین کپورے۔ نمبر 4 حدود۔ نمبر 5 نر جانور کی پیشاب گاہ۔ نمبر 6 مسانہ، اور نمبر 7 پتا۔ اس کا بہت خیال فرمائیں، ہمارے یہاں اس پر توجہ نہیں دی جاتی، اور اکثر گھروں میں جب جانور ذبح ہوتا ہے تو بہت سے لوگ سب سے پہلے کلیجی اور اسی طرح کپورے، ان گردے مکس کر کے پکا کر کھاتے ہیں، تو یہ قربانی کے اندر بھی مناسب نہیں ہے۔ اور ویسے عام دنوں بھی کوئی جانور کا گوشت ہو ضرور استعمال کریں، لیکن ان میں بھی ان 7 اعضاء سے بچیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حرام کو حرام سمجھ کر بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علی بھی اگلا سوال ہے، عموماً کہا جاتا ہے کہ قربانی کے جانوروں کی 7 چیزیں کھانا مکروہ اور گناہ ہیں، جن میں اوجڑی بھی ہے۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ اوجڑی شوق سے کھاتے ہیں، ظاہر ہے حنفی کھا رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ انہوں نے مشہور کیا ہے۔ یہ طبرانی میں ایک ضعیف روایت ہے، ضعیف بھی نہیں ہے بلکہ اس میں کذاب راوی ہے۔ امام بیہقی نے بھی وہ روایت لے کے ساتھ لکھا ہے کہ اس میں کذاب راوی ہے، کہ یہ 7 چیزیں نبی علیہ السلام نے کھانے سے منع کیا ہے، اس میں اوجڑی شامل ہے، آنکھیں شامل ہیں، اس طرح کی چیزیں، تو اسپیئر پارٹس جن کو کہہ دیتے ہیں، وہ ہر چیز حلال ہے جانور کی۔ اوجڑی اب تو انہوں نے نئی ٹرم نکالی ہوئی ہے فقہ کے اندر، جی مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، اگر صحیح طریقے سے صفائی کر لی جائے تو جائز ہے، اور کھاتے ہیں، بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ ہر چیز حلال ہے جی، حلال جانور کی ہر چیز حلال ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ جس روایت کی بنیاد پہ انہوں نے کلیم کیا وہ روایت ہی گھڑی ہوئی روایت ہے۔ ہاں دل نہ مانے لادہ بات ہے، مثلا میں نے کبھی مغز نہیں کھایا، مغز تو حنفیوں کے نزدیک بھی حلال ہے، ان 7 چیزوں میں نہیں آتا، میرا دل نہیں مانتا۔ کئی لوگ زبان اتنے شوق سے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا نہیں دل مان رہا ہوتا، بھئی جن کا دل مان رہا ہے ان کو کھانے دیں آپ۔ اب جو لوگ اوجڑی جن کے منہ کو لگی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جی اوجڑی جیسی چیز ہی کوئی نہیں ہے، تو کھانے دیں آپ۔ جس چیز کو قرآن حکیم میں آیا کہ اپنی زبانوں سے فوراً نہ کہہ دیا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے بغیر علم کے۔ اور سنن ابی داؤد میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ اللہ نے جو حرام چیزیں کرنی تھی وہ فرما دی ہیں، باقیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنے شریعت کا قلم اٹھایا ہوا ہے، وہ آپ نے خود اس معاملے میں دیکھ لینا، اگر چیز آپ کو پسند ہے آپ کھائیں، نہیں پسند نہ کھائیں۔ حرام کا فتویٰ نہیں لگائیں گے حلال چیز کے اوپر۔ حلال چیز جو حلال ہے وہ حلال ہے، گوشت کے کیٹیگری میں جو جو چیز جانور کی فال کرتی ہے وہ آپ کھائیں گے۔ تو ویسے یہ لوگ کہتے رہتے ہیں اوجڑی کے بارے میں، اور خود بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں، تو یہ اس طرح کی چیزیں مشہور ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔
اوجڑی بھی حلال ہے لیکن بعض علماء اس کو مکروہ کہتے ہیں۔